محمد وآل محمد. جو کہ کئی سو کہتے ہیں کہ کئی سو اونٹوں میں ان کی دولت ان کا سرمایہ جو ہے وہ چلتا تھا، مال التجارہ، وہ سب ساری کی ساری دولت جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم کو ہبہ کر دیا، ہدیہ دے دیا کہ آپ اس کو اسلام کی ترویج اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کریں. تو فائنینشلی جو پرابلم، جو اقتصادی مشکل جو ہے وہ جناب خدیجہ کے ذریعے دور ہو گئی، جس کی وجہ سے بھی اسلام آگے بڑھا. دوسری جو بہت بڑی وجہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آیت اور مولا کی جو خاص طور سے جو تلوار، اس کا جو کہتے ہیں کہ ضرب و علیم جو الخندق افضل من عبادت غیر، سبحان اللہ سبحان. تو اسلام اس کی وجہ سے بھی بہت آگے بڑھا. لیکن سب سے بڑی جو آج کا ہمارا موضوع، اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، سب سے بڑی وجہ جو اسلام شروع میں اتنا ترقی کیا اور اتنا آگے بڑھا، وہ خود پیغمبر اکرم کا اخلاق تھا. بے شک بے شک. ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے جو غیر تھے، جو کفار تھے، وہ اتنا زیادہ امپریس ہوتے تھے، اتنا متاثر ہوتے تھے کہ وہ خود اپنے دل سے بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی اکراہ کے، بغیر کسی مجبوری کے وہ دین اسلام کی طرف رغبت ان کو ہو جاتی تھی اور وہ دین اسلام کو قبول کر لیتے تھے. خاص طور سے فتح مکہ، خاص طور سے جب مکہ کو فتح کیا تو اس وقت جو مکہ میں جو ابو سفیان اور اس کے جو ماننے والے یہ لوگ جو تھے، ان لوگوں کو یہ لگا کہ اب تو قتل عام ہوگا ہم لوگوں کا. مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے مکہ اور جو ہے خانہ کعبہ سے، اور ان کے تصرف میں آ گیا. اور بہت سارے جو رسول اللہ کے طرف بھی تھے بیوقوف لوگ، ان لوگوں نے بھی یہ کہا الیوم یوم الانتقام، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے. پیغمبر نے ان کو ڈانٹا کہ خاموش رہو، الیوم یوم المغفرہ، آج کا دن مغفرت اور بخشش کا دن ہے، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے. پیغمبر نے جب معاف کر دیا، ان لوگوں کو کہا کہ ہم کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتے آپ لوگوں سے، اور ساری آپ لوگوں کے جو ظلم ستم کیا مسلمانوں پر شروع میں، وہ سب کو ہم نے معاف کیا. اس اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اتنا متاثر ہوئے، جہاں جہاں یہ خبر پھیلی کہ پیغمبر نے سب کو معاف کر دیا، تو لوگ کہا. اسی کے بعد سورہ اذا جاء رسول اللہ اسی کے بعد نازل ہوئی کہ جب اللہ کی مدد شامل ہوئی تو لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ، فوج در فوج اسلام میں شامل ہونے لگے. اور یہ رسول اللہ کا اخلاق اتنا اچھا کیوں تھا؟ اللہ نے ان کو اتنا اچھا اخلاق والا بنایا تھا. اور بے رحمت اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ تم اتنے نرم مزاج کے پیدا ہوئے ہو. اگر تم چڑچڑے، بد مزاج، غصور اگر ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے فرار کرتے. یہ اچھا اخلاق دے کر کے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. بہرحال قرآن مجید میں چند چیزوں کو جو عظیم کہا گیا ہے، بہت بڑا شمار کیا گیا ہے. خود قرآن کو عظیم کہا گیا، کہ بہت عظیم قرآن عظیم. اسی طرح سے بہت سارے جو جناب یوسف کے زمانے کے، البتہ یہ مسئلہ حساس ہے، تھوڑا صبر کے بولنا پڑ رہا ہے، عورتوں کا مکر. لیکن شاید وہ اس زمانے کی جو مصر کی عورتیں رہی ہوں، ان کے لیے تاکہ ان کا مکر قید کلنا عظیم، ان کے لیے بھی ہے عظیم ہے. بہرحال انہی چیزوں میں سے اس کے بعد بہت ساری خود رسول اللہ کا بھی اخلاق کو بھی عظیم کا. انک لعلی خلق عظیم، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم خلق عظیم پر فائز ہو، یعنی تمہارا اخلاق بہت ہی مہان، بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑا ہے، گریٹ ہے تمہارا اخلاق. کچھ لوگ آئے، بس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں نے کوئی ایسی چیزوں تیاری بھی نہیں تھی. بر محمد وآل محمد صلوات. کچھ لوگ آئے اور کائنات کی خدمت میں کہا کہ یا علی، آپ ذرا رسول کے اخلاق کے بارے میں تفصیل سے ہم کو بتائیے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ڈیٹیل میں ہم کو بتائیے. توجہ کیجیے گا، بہت اچھا ایک نقطہ ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ اچھا آپ لوگ ہم کو اس دنیا کے بارے میں تفصیل سے بتائیے، اس دنیا کے بارے میں. کہا کہ اے علی، ہم لوگ کیسے بتا سکتے ہیں اس دنیا کے بارے میں؟ پہاڑوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، کہ دریاؤں کے بارے میں بتائیں، کہ جنگلوں کے بارے میں بتائیں، جانوروں کے بارے میں بتائیں، انسانوں کے بارے میں بتائیں، جناتوں کے بارے میں بتائیں، آسمان کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں.
ہم لوگ نہ تو اتنا علم ہے نہ اتنا کوئی بیان ہے، دنیا کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے نہیں بیان کر سکتے، ہم اس سے عاجز ہیں دنیا کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں۔ تو کتنی عمدہ بات مولا کائنات نے کہا کہ تم دنیا کے بارے میں ہم کو تفصیل سے نہیں بتا سکتے، جبکہ دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ بتاؤ دنیا قلیل، دنیا اور اس کا سارا جو تام جھام ہے، سارا سامان دنیا کا وہ بہت مختصر ہے۔ تو جب تم ایک مختصر چیز کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتا سکتے، سبحان اللہ سبحان پیغمبر کے اللہ۔ اکرم کو جس کو اللہ نے عظیم کہا ہے، انہ کان علی خلق عظیم، تو جو عظیم چیز ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے تم کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ یعنی کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ کے اخلاق کو وہ پوری طرح سے تفصیل کے ساتھ بیان کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاص طور سے رسول اللہ کا علم اور بردباری، یہ جو چیز تھی اس نے بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ بھی ہمارے ہندوستان میں بعض لوگ ایک بیوقوف انسان میں کہا جائے، بہرحال ہر کتاب میں ملتا ہے، ایک عرب کا بدو وہ کنویں سے پانی کھینچ رہا تھا، رسول اللہ وہاں پہنچے اور کہا کہ مزدور نہیں چاہیے، لیکن رسول اللہ کا تواضع دیکھیے، پہلے وہ نہیں پہچانتا تھا یہ کون ہے، کہا کہ مزدور چاہیے آپ کو، کہا ہاں پانی نکالنا ہے، کھیت وغیرہ میں پانی دینا تھا، تو کہا کہ کیا دو گے؟ کہا ایک بالٹی پانی کا 3 کھجور دیں گے۔ رسول اللہ نے کہا کہ منظور۔ چند بالٹی جو ہے وہ کھینچا رسول اللہ نے، تقریباً ہے کتاب میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 8 بالٹی پانی نکالا اور کہا کہ اب لاؤ کھجور دو۔ اس نے جو ہے وہ 24 کھجور، تین کھجور ایک بالٹی کے حساب سے 24 کھجور دیا، رسول اللہ نے کھایا اور کہا کہ اور چاہیے پانی؟ کہا ہاں اور چاہیے۔ رسول اللہ 9ویں بالٹی پانی نکالنے کے لیے جب پانی میں ڈالا، کنویں میں جب بالٹی ڈالا، رسی ٹوٹ گئی اور بالٹی گر گئی پانی کے اندر۔ وہ بدبخت تھا، وہ بدو عرب کا گوار، وہ اس کو معلوم بھی نہیں تھا یہ کون ہے۔ بہرحال وہ آیا، اس نے جو ہے وہ بےعزتی کی اور ایک تماشا رسول اللہ کو، رسول اللہ کے چہرے پر ایک تماشا لگا۔ رسول اللہ نے برداشت کیا، کچھ نہیں، علم ان کا علم بہرحال۔ اور کچھ بعد میں اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو بتایا کہ میں محمد ہوں، مکہ میں رہتا ہوں۔ اب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کہیں وہی محمد تو نہیں جو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے بارے میں اتنا ہے کہ ان کے چاہنے والے اتنے ہو گئے ہیں اتنا۔ بہرحال رسول اللہ تو چلے آئے، لیکن اس نے اس غم میں کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کیا، اپنا ایک جس ہاتھ سے مارا تھا اس ہاتھ کو کاٹ دیا، الگ کر دیا ہاتھ کاٹ، اور جو خون بہا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ ادھر سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے پانی نہیں ڈالا، اس کو ہوش میں کہا کہ کیا ہوا تمہارا یہ ہاتھ کٹا ہوا، تم بے ہوش ہو گئے، کس نے کیا یہ؟ تو اس نے بتایا لطم تو وجہ محمد فاخاف ان اصابنی المصیبہ، کہا کہ میں نے محمد کے تماشا مار دیا، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنا پریشان نہ ہو، وہ بہت ہی کریم ہے، بہت ہی رحم دل ہے، بہت ہی مہربان ہے، تو جاؤ ان سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دیں گے۔ بہرحال وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے آیا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا آپ کون ہیں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا، لیکن تم اسلام قبول کر لو۔ اس شخص نے اسلام قبول کیا، رسول خدا نے وہ ہاتھ لگایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقین ہونا چاہیے، اور وہ ہاتھ پھر سے جڑ گیا، اور پھر وہ گیا، اس نے اپنے قبیلے میں بتایا پوری بات، اور اس کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان بن گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ سب اکٹھا قریب آنا چاہیے رسول خدا نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اونلی ہے یہاں پر لفظ انما یعنی صرف فقط، میں صرف اور صرف اخلاق کے معیار کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ میں دنیا میں جو آیا ہوں اپنے یعنی اخلاقی معیار کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، صرف اور صرف۔ یہاں ہمارے استاد جو تھے محمد مکاری شیرازی،
انہوں نے انہیں کی تقریر سے کچھ باتیں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب کہ پیغمبر سب چیز کو بیان کیا، انہوں نے احکام بیان کیا، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، سارے احکام بیان کیے، اخلاقی باتوں کو بھی بیان کیا، عقائد کی باتوں کو بھی انہوں نے تو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ عادل ہے، امامت کا سلسلہ ہے، ہر چیز کو انہوں نے بتایا. لیکن رسول اللہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اخلاقی باتوں کو، اخلاقی معیار کو بلند کرنے کے لیے آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور صرف کا لفظ لگایا ہے، یعنی صرف اخلاق کی. تو پھر یہ احکام کہا گیا، یہ عقائد کی باتیں کہا گئی، توحید، نبوت، عدل، یہ ساری چیزیں کہا گئی، وہ بھی تو رسول اللہ نے بتایا. تو فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ غور کریں، چاہے توحید ہو، ابھی میں اشارہ کروں گا، چاہے توحید ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے عدل ہو، چاہے قیامت ہو، امامت ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب کا جو آخر میں جو پلٹ کر کے بات آتی ہے وہ سب اخلاق پر آتی ہے. سب اخلاق پر، سب کا نچوڑ، سب کا کنکلوژن، سب کا جو کہا جاتا ہے ہندی میں سارانش، وہ سب کے سب جو ہے وہ اخلاق. توحید کیا ہے؟ توحید یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جاننا، اللہ کو ہر جگہ محسوس کرنا کہ اللہ ہے. یہ کیوں ہے اللہ کو حاضر ناظر کیوں سمجھانا چاہیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ کرتے وقت شرمندہ ہو. یہ اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو اخلاق ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، انسان کسی کو ظلم نہ کرے، کسی کو ستائے نہیں. قیامت کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگ ڈرے کہ ایک دن ہم کو حساب دینا ہے اپنے اعمال کا، ہر چیز کا حساب دینا ہے. لہذا دنیا میں اخلاق کے تمام اصولوں پر قائم رہیں. ہر چیز اللہ عادل ہے، یعنی ہم کو بھی عادل رہنا ہے دنیا میں، ہم کو بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے. آپ دیکھیے سارے عقائد، سارے احکام، نماز جو سب سے بڑا عمل ہے، اعمال میں سب سے افضل نماز کا سب سے بڑا فلسفہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے. تو برائی سے روکنا یہی اخلاق ہے. اخلاق اور کیا چیز ہے؟ یہی نماز. روزہ کیوں ہے؟ کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے لیے روزہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی روزہ لکھ دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، جس طرح سے کہ تم سے پہلے لوگوں کو لکھا گیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. یہ متقی پرہیزگار بنو، یہ کیا ہے؟ یہ وہی اخلاق ہے. اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں. یعنی آپ جتنا غور کیجئے آپ کو یہ دیکھیں گے کہ سارے عقائد کی جتنی باتیں ہیں، سارے احکام کے جتنے بھی باتیں ہیں، ان سب کا جو آخر میں بازگشت اور اس کا مرجع، اس کا جو پلٹ کر کے جو بات آتی ہے، وہ سب کے سب اخلاق پر آتی ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. عزیزان محترم، اور آخری بات یہی کہ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھیے میں کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا ہوں، کہا کہ لے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. یعنی ہم سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کا بھی یہی مشن تھا. صرف میری بات نہیں ہے، سارے جو نبی ہم سے پہلے آئے وہ بھی اسی کام کے لیے آئے. وہ بھی انسانوں کے تزکیہ نفس کے لیے آئے، وہ بھی انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے آئے. میں صرف اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی چیز کو جو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے. اس لیے پیغمبر کو مذکر بھی کہا جاتا ہے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. باردا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی چاہنے والوں میں قرار دے. دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے قرار دے. خدایا ہمارے اور ہمارے والدین کی، ہمارے بزرگوں جو آج اس دنیا میں سب کی مغفرت فرما. باردا دنیا میں جو اسلام اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے، دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، ظلم و ستم اور مظلوم قرار پا رہے ہیں. اللہ پاک اس مشکل سے تمام مسلمانوں کو دنیا میں نجات دے، رہائی بخشے. پروردگار عالم آخر امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوار و انصار و خدمت گزار میں شمار فرما. آخر امام کو ہم سب سے راضی اور خوشی فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ